बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के बारे में लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। इमरान खान उन्हें रूहानी शख्सियत मानते हैं, उनके रूहानी मशवरों पे अमल करते हैं और कहते हैं बड़ी साहिब राय खातून हैं और बड़ी अच्छी राय देती हैं। मुझे मज़हब के बारे में उसने जो बताया है वो मैं उससे पहले मुझे नहीं पता था। और कुछ लोग ये कहते हैं वो जादूगरनी हैं, तवीज़ गंडे करती हैं, काला जादू करती हैं, चिल्ले काटती हैं। ताहम उन्होंने कोशिश की कि जनरल कमर जावेद बाजवा को इब्तिदा में ही हुकूमत सँभालने के बाद उन्होंने ये कोशिश की कि जनरल बाजवा को कि भी मुर्शद वो मुझे तस्लीम कर लें या मैं मुरीद कर लूँ, उन्होंने किस तरह उन्हें कायल करने की कोशिश की। जनरल बाजवा उनके कैसे निकले ਉਹਦੀ सट तो। और लेकिन जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे मियाँ साकिब निसार साहब, उन्हें उन्होंने कैसे काबू किया? बुशरा बीबी ने। बुशरा बीबी की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें छोड़ दें, उसके तोशा खाने, चोरियाँ या करप्शन की जो कहानी है, मुबैना इल्ज़ामात कह लें आप, जो भी आप नाम दे लें उनको, ये इस तरफ की जो बात है उनकी रूहानियत, जादूगरनी वगैरह की बात जो है, उसके हवाले से मैं आपके साथ कुछ मालूमात जो है वो शेयर करूँगा। और फिर जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा क्या नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। ये जावेद चौर साहब की 6 घंटे उनके साथ मुलाकात हुई है, उसके बाद उन्होंने एक तफसीली कालम लिखा है, इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान ने जो परवेज़ इलाही साहब की चालाकियाँ हैं, उनसे परेशान है, इसका कोई उन्होंने तोड़ निकाला है। और जो उनकी जो किचन कैबिनेट है उसके साथ जो मीटिंग हुई है या उनके साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई है, जब एक प्लान बी तैयार किया गया है, वो प्लान बी भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान की शख्सियत के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक डॉक्टर हैं दोस्त, माहिर नफ्सियात हैं, और वो मेरे पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि यार इमरान खान की शख्सियत का ना मुकम्मल नफ्सियाती जायज़ा लिया जाना चाहिए। तो मैंने कहा जनाब आप अपने जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनको इकट्ठा करें, एक टीम बनाएं, जो भी उसको नाम दे लें आप, 5-7 बंदे बैठ के, तो इनके जो भी बयानात हैं, जो ऑडियो टेप्स हैं, जो भी कुछ सामने है आपके पास, उसके तनाज़र में आप इनका एक तज्ज़िया पेश कर दें और वो पेपर जो है वो छपवा दें या सामने ले आएँ या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। तो वो थोड़ा-सा वो कहते हैं यार गाला बड़ियाँ कर देने। लेकिन उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा जनाब खान साहब जो हैं, ये नफ्सियाती तौर पे वो कहते हैं नॉर्मल इंसान नहीं है। वो कहते हैं जनाब ये झूठ भी बोल सकते हैं अपनी ज़ात के लिए, धोखा भी दे सकते हैं। जो उन्होंने तज्ज़िया पेश किया है उनकी शख्सियत का, और ख़ास तौर पे जो ऑडियोज़ सामने आई हैं, वो गंदी ऑडियोज़, उनको वो कहते हैं सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि खान साहब की शख्सियत में बहुत सारे सुकम हैं, खला हैं, और जिन्हें वो अपनी कह लें कि अच्छाइयाँ समझते हैं या अपनी खूबियाँ, अच्छाई तो नहीं कहेंगे, यानी समझते हैं कि मैं बड़ी-बड़ी बहुत बड़ी सलाहियत है मेरी, ये वाली। हालाँकि वो ख़ामियाँ हैं, वो बीमारियाँ हैं। ये बात शुरू हुई थी क्रिस्टियान बेकर पे, जो उनकी किताब है फ्रॉम एमटीवी टू मक्का, उस पे मैंने बात की थी 1-2 दिन पहले। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई थी खान साहब की शख्सियत के हवाले से। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो यूरोप में भी रहे हुए हैं, उनके यूरोप में जो ख़वातीन हैं, जो मर्द हैं, वो जो इस्लाम की तरफ माइल होते हैं, वो थोड़ा-सा घबराते हैं इस्लामी शायर अपनाने के लिए या इबादत के हवाले से। वो कहते हैं उनका रुझान जो होता है ना, अगर वो खुदा की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन लाते हैं, तो उनका रुझान थोड़ा-सा सूफ़ीज़्म की टाइप, उस तरफ वो थोड़ा-सा उनका रुझान होता है। वो कहते हैं कि जो मैंने किताब पढ़ी है, मुझे भी ऐसा लगा, इस खातून का रुझान भी पहले इसी तरफ था, सूफ़ीज़्म की तरफ। और वो कहते हैं कि किसी यहूदी ख़ानदान के पास वो थीं और उनकी इबादत देख के ये थोड़ी-सी मुतासर हुई थी। ये वहाँ पे रही थीं बतौर पेइंग गेस्ट, स्टूडेंट के तौर पे उस फैमिली में। तो वहाँ से इनका मज़हब की तरफ रुझान हुआ था। वैसे तो ये ईसाई फैमिली से थी पहले। तो वो कहते हैं कि जनाब खान साहब ने जब उनका रुझान देखा, जो किताब के हवाले से वो बातें कर रहे हैं,
تو خان صاحب نے بھی خود کو ایک صوفی ظاہر کیا ان کے سامنے. کبھی صوفی بشیر صاحب کی باتیں سناتے ہیں، کبھی اور صوفیہ کرام کی باتیں جو اس وقت خان صاحب جن سے ملے ہوئے تھے، ان پیروں کی باتیں، بابوں کی باتیں. اس طرح ان باتوں میں وہ کہتے ہیں انہوں نے خان صاحب نے ان کو لجایا ہوا تھا اور خود کو ایک بڑا مکمل مذہبی صوفی مسلمان کے طور پہ ان کے سامنے پیش، ان کو متاثر کرنے کے لیے. یعنی ان کا ذہنی رجحان خان صاحب نے دیکھا. وہ کہتے ہیں خان صاحب اتنے چالاک ہیں کہ جس شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے ذہنی رجحان کا اندازہ لگاتے ہیں اور پھر اسی میں ڈھال لیتے ہیں خود کو. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی واقعی جو کرتوتیں ہیں وہ دیکھیں، وہ اگر کوئی خاتون آزاد خیال ہے تو خان صاحب ایک آزاد خیال مرد ہیں، اگر خاتون مذہبی ہیں تو خان صاحب مذہبی بھی ہو جاتے ہیں. بشریٰ بی بی کی روحانیت کے بھی قائل ہیں، ان کے جادو کے بھی قائل ہیں، تو وہ ہم پرست بھی ہیں. اور کرسٹیان بیکر انہوں نے اسی طرح، وہ کہتے ہیں کہ جناب کرسٹیان بیکر وہ ان کے فلیٹ میں تھیں تو یہ کہیں باہر تھے، تو وہ انہوں نے، یعنی کہ یہ لندن سے باہر تھے، تو وہ انہوں نے وہ کوئی جو سینٹرل ہیٹنگ سسٹم ہے وہ خراب تھا، تو انہوں نے ہیٹر جلانے کی کوشش کی، کوئی آگ شاگ لگ گئی تو وہ گھبرا گئیں. انہوں نے کہا جی بڑا نقصان ہو گیا مجھ سے. پھر انہوں نے خان صاحب کو فون کیا. یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے وہاں فون کیا تو اس نے پھر کہا کہ پتہ نہیں عمران خان غصہ کرے گا یا کیا کرے گا. خان صاحب کا ماضی، کھلنڈرا پن، پلے بوائے کے طور پہ جو کردار رہا ہے وہ تو اس خاتون کے سامنے تھا ہی، لیکن خان صاحب اب یہ شو کر رہے تھے کہ میں بہت بدل گیا ہوں، میں وہ خان نہیں ہوں. جیسے ہمیں یہاں کہتے ہیں جو ماضی کے کرتوت ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں، کہتے میں پہلے تو مذہبی تھا ہی نہیں، میں تو پھر بعد میں مذہب کی طرف میرا رجحان ہوا، پتہ نہیں کیسے کیسے ہوا. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے فون کیا، وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ جب اس نے کرسٹیان بیکر نے فون کیا عمران خان کو جناب ایسے آگ لگ گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، تو خان صاحب نے آگے سے کہا کہ شکر ہے میرے گناہوں کی ماجگاہ جو ہے وہ آگ کے سپرد ہو گئی ہے، آگ لگ گئی ہے اس کو. یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب میں اپنا ماضی بھول چکا ہوں، اب میں مذہبی انسان ہوں. یہ 94 کے راؤنڈ اباؤٹ اس وقت کی بات ہے، جمائمہ سے شادی سے پہلے کی بات ہے. کرسٹیان بیکر کی کتاب کے مطابق اگر خان صاحب اپنے آپ کو ماضی کو بھول کے مکمل طور پہ جناب ایک سچے پکے مسلمان بن چکے ہوئے تھے تو پھر 2013 میں کیا گل کھلا رہے تھے یا اس سے پہلے کیا گل کھلا رہے تھے. 2013 میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ جو آئلہ ملک والی آڈیو ہے وہ اسی دور کی ہے جس میں وہ مبینہ ویڈیو کہہ رہا ہوں، مبینہ ویڈیو جس میں وہ کوئی 13 منٹ کی ویڈیو نہیں ہے، جس میں وہ بڑی وہ باتیں کرتے ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب اسی کا تجزیہ کر رہے تھے نفسیاتی خان صاحب کا. تو اس میں کیا کر رہے تھے، یعنی خان صاحب نے ان کو خاتون کو، جو جیسے میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہے کہ جو پارٹی فنڈ کے چندہ اکٹھا کر کے جولیاں پھیلا کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کبھی ہاسپٹل کے لیے، کبھی اپنی جماعت کے لیے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہسپتال کے لیے کون سے پیسے ہیں اور جماعت کے لیے کون سے ہیں. لوگ تو ہسپتال کو سمجھ کے دے رہے تھے پیسے، شوکت خانم کو. بہرحال وہ 25 اپریل سے 20 مئی، یعنی ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، 2013، اس دوران خان صاحب نے ان کے اکاؤنٹ میں پارٹی فنڈ سے 70 لاکھ روپے انہوں نے خاتون کو ادا کیے تھے. ویسے میں بھی خان صاحب کی جب 28 مئی 1998 کو جب ایٹمی دھماکے ہوتے ہیں تو اس وقت خان صاحب نے جو فرمایا تھا وہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا. 3 بندے تھے ہم وہاں پہ، تو 2 ان کے پارٹی عہدیدار تھے، ایک میں تھا. تو وہ خان صاحب نے جو فرمایا تھا ان ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے، تو وہ بھی ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ انسانیت کے برعکس کوئی بات کی تھی انہوں نے. وہ میں بتا نہیں سکتا، اس کے وہ بڑے خطرناک کہہ لیں آپ، یا پاکستان کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا اگر میں وہ بات بتاؤں، لیکن سمجھ لیں کہ ان کے ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے خان صاحب بالکل ایک کھلنڈرا سا کر ان کا وہ سوچ سطحی سی انسانیت کے برعکس سوچ. تو مجھے اس وقت بھی لگا تھا یار یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے خان صاحب کا. اب ڈاکٹر صاحب نے میری اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ جناب ماہرین نفسیات کا ایک پینل بننا چاہیے، اور جو بڑے بڑے سیاستدان، جتنے بھی سیاستدان ہیں، ان کے بیانات، ان کا کردار، ان کو دیکھ کے ساری چیزیں، ہر ایک کا ایک نفسیاتی جو ہے تجزیاتی رپورٹ جو ہے
وہ مرتب کریں اور قوم کو آگاہ کریں, خدمت کریں قوم کی. ایویں گلاں کرنی تو بڑی سوکھیاں. اچھا اب جناب جو پرویز الہی والا معاملہ ہے نا, پرویز الہی صاحب پکڑائی نہیں دے رہے خان صاحب کو. خان صاحب, میں نے کل کے بھی لاگ میں کہا تھا, خان صاحب پریشان ہیں. انہوں نے مونس الہی سے کہا ہے کہ جناب آپ کے ابا جی پہ تو ہمیں اعتبار نہیں ہے, پتہ نہیں وہ کیا کس وقت کیا چلاکی کر رہے ہیں. ان کے تو جو عزائم ہیں وہ ہمیں لگ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی چاہتے ہیں کہ تحلیل نہ ہو اور اعتماد کا ووٹ بھی ہم ان کو لے دیں اور وہ اسمبلی بھی نہ توڑیں اور معاملات کو ایسے ہی چلاتے رہیں. اندر کھاتے پتہ نہیں ان کی وہ پنگیں ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے نون لیگ والوں کے ساتھ. اس طرح خان صاحب کا یہ خیال ہے. ہو سکتا ہے گھر کے اندر سے کسی نے بتایا ہو خان صاحب کو کہ جناب یہ میں نے ذائقہ بنایا ہے یا کوئی میں نے کیا ہے, حساب کتاب لگایا ہے, ستاروں کی چالیں دیکھی ہیں. تو پرویز الہی تو جناب 2023 کیا 2024 میں بھی مجھے وزیر اعلیٰ نظر آ رہا ہے. یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں. تو وہ اب انہوں نے یہ اپنی جو کچن کیبنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جناب اس بندے کا اعتبار کوئی نہیں, بہرحال دیکھ لیں, اگر آپ نے اعتماد کا ووٹ لے کے دینا ہے تو لے دیں, یا عدالت کا حکم آ جاتا ہے تو لینا پڑے گا تو لے دیں. تو اس کے بعد بھی اگر نہیں توڑتا تو انہوں نے کہا کہ جناب ایک جو دوسرا پلان ہے نا وہ آپ تیار رکھیں, بی پلان. ان کا جناب جتنے بھی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں ان سے استعفے لے لیں, یا پھر ایسا کوئی پلان کر لیں کہ ہم وعدہ کر چکے ہیں جناب کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہے. اگر پرویز الہی نہیں کرتے تو پرویز الہی کے ساتھ رستے الگ کریں اور وہ استعفے پنجاب اسمبلی سے دے دیں. ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے ہمارے بس میں وہ کریں. یہ خان صاحب نے اب نئی ایک ہدایت جاری کی ہے. پتہ نہیں وہ کیسے استعفے پہلے لے کے رکھ لیتے ہیں یا بعد میں لیتے ہیں, اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد جب پرویز الہی نہیں توڑیں گے تب پھر وہ یہ آپشن استعمال کریں گے. تاہم یہ پرویز الہی صاحب تک جو یہ بات ہے یہ پہنچا دی گئی ہے. اب جناب جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ 6 گھنٹے جو جوید چوہدری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں, بہت ساری باتیں کی ہیں, بہت ساری باتیں جو ہیں جوید چوہدری صاحب وہ میرے خیال وہ انہوں نے ابھی ظاہر نہیں کی, ہو سکتے اگلے کالموں میں وہ چیزیں وہ سامنے لے کے آئیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے بشرا بی بی کے حوالے سے کہا کہ بشرا بی بی یہ کہتی ہے کہ باجوہ پر کسی نے جادو کر دیا ہوا ہے. یہ جو واردات ہوتی ہے نا کسی کو پھنسانے کی, جو توہم پرست ہوتا ہے وہ ایسی باتوں سے پھنس جاتا ہے, آ جاتا ہے قابو. جیسے ساکن صاحب آ گئے تھے, وہ میاں ساکن صاحب کیسے قابو آئے تھے وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں جناب ہاں, میں نے کہا ہاں یار جادو تو مجھ پہ ہو گیا ہے. جب یہ کہا ہوگا تو عمران خان کی تو باتیں کل کی ہوں گی, واہ جی واہ بشرا بی بی نے بڑا پکڑا ہے ان کا, لیکن مجھ پہ جادو میری بیوی نے کیا ہوا ہے. یعنی میں تو پہلے ہی مرید ہوں, میں اب آپ کی اہلیہ کی وہ کیا ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں یا کیا مریدی کروں. تو وہ اس چکر سے نکل گئے. تو یہ جو ہے نا جو جادوگرنی والی بات یہ بہت پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا اپنے ایک ویلاگ میں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے. جہانگیر ترین صاحب جب کھل کے سامنے آئے ہیں اس وقت انہوں نے جو صحافی ملنے گئے تھے ان کے ساتھ ان سے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ وہ جو بشرا بی بی ہیں وہ بڑی تیز ہیں اور بڑی ان کی جو انفارمیشن ہے. تو میں نے کسی سے کہا, انہوں نے تو اون چودھری کا شاید نام لیا کہ اون چودھری کو میں نے کہا ہے بی بی جیڑی نے جادوگرنی ٹائپ ایسی بات میں نے کی, گنڈے تویز کر دیے پہلے تو رحام تو جان چڑھائی ہونے آگے ساڈے کب عمران خان واسطے. تو وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے پھر ایک دن وہ جب حلف تھا اسی دن عمران خان کے حلف میں کے موقع پہ انہوں نے مجھے کہا میرے سامنے کھڑی ہو کے کہ ترین صاحب میں جادوگرنی نہیں ہے کہ یہ وہ انہوں نے بات کی تھی. وہ کہتے ہیں میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جناب اب عمران خان کی اور میری راہیں جو ہیں وہ جدا ہو جانی ہے. ایک بات جو دوسری بڑی اہم بات کی ہے جو دکھی دل کے ساتھ جنرل باجوہ نے, وہ جو میرے ایف بی آر والے گوشوارے یا ریٹرنیں جو ہیں وہ جو لیک ہوئی ہیں اور جو صابر مٹھو صاحب جو ہیں جو ان کے سمدھی ہیں, ان کی بیٹی صابر مٹھو صاحب کی جو ہیں وہ ان کے بیٹے کی اہلیہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو رشتہ بہت پہلے طے ہو گیا تھا, جب میں میجر جنرل تھا اس وقت یہ رشتہ طے ہو گیا تھا. بہرحال انہوں نے اپنے جو اثاثوں کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ میں 1980 سے لے کے جب میں فوج میں بھرتی ہوا تھا بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اس وقت سے لے کے اب تک
جب میں ریٹائر ہوا ہوں، میں اپنے جتنے بھی اثاثے ہیں، جتنے بھی گوشوارے ہیں، ریٹرنے ہیں، ان سب کا فرض کروا رہا ہوں۔ ایک ایک پیسے کا میں حساب دوں گا اور پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ میں پبلک کر دوں گا۔ یہ انہوں نے ایک بات کی۔ اب دیکھیں جویچور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے، اگر کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور دوسرا جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض 18 گھنٹے بندہ کام کرتا تھا، بڑا محنتی آدمی تھا، اور لوگوں کا خیال ہے کہ شاید میری اور ان کی انبن ہوگی آخری دنوں میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ مجھے ملنے بھی آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض اور میں مل کر ایک جو ہے کوئی رفاہی ادارہ بنا رہے ہیں، کوئی ویلفیئر پروجیکٹ جو ہے ہم یہ شروع کرنے والے ہیں۔ یہ جب ویلفیئر پروجیکٹ شروع کرتے ہیں نا، اس کے بعد پھر سیاست میں آنے کا ان کا ایک دل کرتا ہے۔ بہت سارے ریٹائرڈ جرنیلوں نے، افسروں نے، ججوں نے اس طرح کوئی سیاست میں آنے کی کوشش کی۔ بہرحال وہ پھر ان کی ایک دور ہوتا ہے جب ان کا طوطی بولتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تو ان کو پوچھتا کوئی نہیں۔ جیسے میں نے ایک ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ افتخار محمد چوہدری صاحب جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، وہ اپنے آپ کو عوامی چیف جسٹس لکھا کرتے تھے اور سمجھتے تھے میں عوام میں بڑا مقبول ہوں، لیکن جب پارٹی بنائی تو انہیں کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملے الیکشن کے لیے، وہ کھڑے کرنے کے لیے، ٹکٹوں کے لیے۔ بہرحال خوش فہمی ہوتی ہیں افسروں کی وہ۔ اور دوسری جو بات انہوں نے نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ عربی جانتے ہیں اور گلف کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ رہے ہیں نا وہاں، سعودی عرب میں تعینات رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جناب وہ، اور جو شاہی خاندان ہیں عربوں کے، عرب ممالک کے، تو ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے مراسم ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایم آئی کے بھی چیف رہے ہیں اور آئی ایس آئی کے چیف رہے ہیں، اور جو پریشر ہے وہ برداشت کرنے کی وہ کہتے ہیں ان میں صلاحیت ہے۔ یعنی اچھی ان کی خوبیاں، جو اچھی خصوصیات کا ذکر انہوں نے کیا کہ نہ وہ ٹھیک رہیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ ان کی بھی ٹرولنگ شروع نہ ہو جائے۔ وہ تو خان صاحب کو انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے، انہوں نے ڈائریکٹ تو نہیں دی نا یار، آسم صاحب نے کسی کے ذریعے دی ہے نا، فوج کی طرف سے یار شٹ اپ کال عمران خان کو مل چکی ہوئی ہے نا کہ خان صاحب فرنج کرو گے تو پھر اسی ڈبل کرا گے، بندے بن جاؤ۔ اور پھر وہ 25 منٹ کی آڈیو والی بھی ایک بڑی افواہ پھیلی ہوئی کہ وہ بھی آنے والی ہے۔ اور باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ نا میں نے اس کو، جیسے پہلے کہا تھا، میں نے اس کو بیساکھیوں کے سہارے چلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں 13 ارب ڈالر جو میں نے باہر سے لے کے آیا مختلف ممالک کے ساتھ، اور ظاہر ہے سفارتکاری، انہوں نے عسکری سفارتکاری جو بھی آپ کہہ لیں اس کو نام دے لیں، باہر والے تو یقین ہی نہیں کرتے، اب بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جناب اصل حکمران جو ہے ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ تو ظاہر زبانتے زمونتے جو عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بھی میں نے کہا تھا، یہ سعودی عرب جا رہے ہیں اور وہاں جب جائیں گے تو پھر 3 ارب کے قریب راؤنڈ اباؤٹ ڈالر شالر جو ہیں وہ پاکستان میں مزید لگائیں گے، بھیجیں گے۔ وہ جائیں گے جب یہ عاصم منیر صاحب، اسی وقت ہوگا۔ تو اب وہ اور ان کا شہزاد اکبر اور عثمان بزدار نے بڑا نقصان پہنچایا عمران خان کو۔ اب جناب ساکم نثار صاحب کی جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ بھی مرشد پاک کے اسیر تھے۔ یہ جب پی سی او کے تحت پرویز مشرف نے جن ججز کو نکالا تھا، یہ بھی ان میں شامل تھے، 2007 والا جو پی سی او تھا۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا نا یہ وہمی سے ہو گئے تھے، توہم پرست ہو گئے تھے۔ اور میں اور ججوں کو بھی جانتا ہوں جو روحانی شخصیات سے فیض لیتے تھے، اور جو یہ حساب کتاب کرنے والے جو ہیں وہ انہیں خود ہی جا کے بتا دیتے تھے کہ جناب یہ ہم نے آپ کا ذائچہ بنایا ہے اور یہ کر دیا اور ایسے ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد ان کی جو شخصیت ہے ساکم نثار صاحب کی، اس میں تھوڑا سا وہی صوفی والا ٹچ، جیسے عمران خان کہتا ہے صوفیوں والا، بابوں والا، وہ تھوڑا سا معاملہ آ گیا۔ اور پھر یہ ظاہر اسی حالت میں سپریم کورٹ تک پہنچ گئے۔ اب یہ مجھے جو پتہ چلا ہے کہ ساکم نثار صاحب کے گھر والوں کے ذریعے یہ جو بشرا بیگم ہے، انہوں نے کوئی، جیسے وہ عمران خان پیغام پہنچایا انہوں نے کہ جناب باجوہ صاحب تھوڑے سے جادو ہوا ہے، تو ساکم نثار کے حوالے سے بھی، ان کی شخصیت کے حوالے سے کئی چیزیں ایسے بیان کی۔ تکے یہ لگاتے ہوتے ہیں لوگ، تکا لگ جاتا ہے
वो जो फुटपाथ पे बैठा हुआ बंदा है वो ऐसा तुक्का लगाते हैं, औरतें जो है इनकी गिरविदा हो जाती हैं, जनाब वाह 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 बाबे ने बढ़िया गल्लां दसियां। ये तो फिर खैर पढ़ी लिखी और आला पाए की रूहानी शख्सियत है बकौल इमरान खान। रूहानी नहीं कह रहा मैं, रूहानी। तो ज़ाहिर है ये उनसे ज़्यादा जानती होती हैं, जो आम फुटपाथ पे बैठे हुए हाथ देखने वाले पांडे छांडे जो होते हैं, उनसे ज़्यादा जानती होती हैं। तो ये कुछ ऐसे इन्होंने दाव पेच खेले कि साकम निसार साहब इनके चक्रों में आ गए। वो भी इन्हें रूहानी शख्सियत या पहुंची हुई शख्सियत या आगे का मुस्तकबिल का हाल जानने वाली खातून के तौर पे इन्होंने उनको कायल कर लिया। उसमें एक सियासी शख्सियत भी शामिल थी, जो उनके किसी तरह रिश्तेदार भी हैं। वो भी, उनका भी लाहौर की नहीं है वो सरगोदा की तरफ ये अगर आप जाएंगे तो फिर आपको वो बहरहाल इतना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उनके चक्रों में आ गए और फिर इन्होंने उन्हें कहा कि जनाब आप इस मुल्क के मसीहा हैं। ये उनको बताया गया कि जनाब हमारे हिसाब से आप इस मुल्क के मसीहा हैं, आप इस मुल्क में जमहूरियत को कायम रखने वाले एक चीफ जस्टिस होंगे, आपकी खिदमात को कौम याद रखेगी। लेकिन बाबा जी दे दरबार से एक दफ़ा होया, बाबा फरीद के दरबार में एक चक्कर लगा है, जैसे इमरान खान को लेके गई थी ना, बाबा फरीद के दरबार से भी बड़ा ये आल लेके अपनी गेम शेम डालती रहती है। तो जैसे इमरान खान को लेकर सजदे सुजदे नहीं करवाए थे वज़ीर आज़म बनने से पहले, तो लोगों ने कहा था जनाब ये तो शिरक है, ये कहा था जनाब सजदाए तकरीमी है, पता नहीं क्या नाम लेके उसको, और ये सजदाए अबूदियत नहीं है, ये इबादत नहीं है, ये तो तकरीमी सजदा है। तो इसी तरह उन्हें भी कहा कि जनाब एक चक्कर शक्कर लगाए हैं और फिर वो गए रूहानी तस्कीन के लिए। ऐसे लोग परेशान बड़े होते हैं, जो 2 नंबरियाँ कर रहे होते हैं ना, वो अंदर से परेशान होते हैं, ज़मीर उनका मलामत कर रहा होता है, तो फिर वो सहारे ढूंढते हैं ऐसे ही। तो वहाँ फिर वो गए जनाब और शायद बिश्ती ज़ेबर वो दरवाज़ा जो है बिश्ती दरवाज़ा, वहाँ से भी गुजरे, दरबार पे भी हाज़िरी दी। पर इस तरह उन्होंने उनको ट्रांस में, उनके दिमाग पे या कह लें आप जैसे भी है नफ्सियाती तौर पे, उनको अपना मरीद किया हुआ था। वो बाद में एक साहब उनसे मिलने गए तो वो घर में बुड़बुड़ा भी रहे थे और कुछ बातें भी कर रहे थे और अपने जो कुछ माजी में किए गए फैसलों के हवाले से भी थोड़े से पशेमानी का इज़हार कर रहे थे। और मुझे ये पता चला है कि वो बुशरा बीबी के हवाले से भी उनकी राय जो थी वो बदली हुई थी या बदल चुकी हुई है अब। पहले उनको एक रूहानी शख्सियत समझे थे, अब शायद वो उनको वो उस दर्जे पे नहीं रखा हुआ। बहरहाल बाबा फरीद के तो वो शायद अभी तक मुरीद हैं। वो तो खैर बाबा जी की तो शख्सियत अलग है ना। अब उनके नाम पे वो उनके साथ अपने आप को जोड़ के उनकी अकीदतमंद ज़ाहिर करके और ये समझ के बड़ा फैज़ मुझे वहाँ से मिला है। और फैज़ हमीद साहब को भी ये मुझे ये भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मुझे एक साहब ने बताया था वो कि जनाब फैज़ साहब जी हैं वो भी मुरीद हैं बाबा जी के। और फिर साकम निसार साहब भी, और वो आज जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं वो कहीं बचे रहे हैं। और शायद इसी वजह से जो इमरान खान साहब उनके बारे में वो जो कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब मेरे बारे में जो रवैया इख्तियार किया वो कहते हैं मुझे तवक्को नहीं थी। बाजवा साहब कह रहे हैं शायद मुकम्मल तौर पर मुरीद ना होने की वजह से ही उन्होंने फ़ौज को गैर सियासी करने का जो फैसला, उन्होंने कहा जी मुझे नुकसान हुआ है इससे, वैसे मेरी ज़ात को मेरी शख्सियत को ज़रूर नुकसान हुआ है, लेकिन जो वो कहते हैं मुल्क के लिए मैंने बेहतर समझा, मैंने किया। उसमें मेरे फ़ैसले जो हैं वो मुल्क के मफाद में, वो कहते हैं बेहतरी के लिए ये मैंने फ़ैसले किए कि फ़ौज को अलग करना है सियासत से। पर ये किरदार है जनाब इमरान खान साहब का। वो डॉक्टर साहब की जो मैं बात की थी ना शुरू में, वो कह रहे थे इमरान खान की जो शख्सियत है ना, ये पूरी तरह कौम के सामने लाने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि अगर ये दोबारा आ गया ना तो फिर इतने कख नहीं बचना, कुछ भी नहीं होना। वो कहते हैं आप ये ऐसी शख्सियत हैं कि जो जिनसे किसी भी बड़ी से बड़ी तबाही की तवक्को रखी जा सकती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।